السلام علیکم ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آبنائے ہرمز کھولنے کی بات ہوئی ہے اور پھنسے ہوئے جو جہاز ہیں انہیں کیسے نکالا جائے گا، بڑا اعلان ہوا ہے۔ اور ایرانی بحریہ کے جو گرفتار لوگ تھے اور ایک جہاز تھا امریکہ کے پاس، وہ بحفاظت پاکستان پہنچا دیا گیا ہے اور یہ عملہ بھی آ گیا ہے، اسے ایران بھجوایا جائے گا۔ پھر ناظرین، جمائمہ خان کی دوسری شادی منگنی کی باتیں بڑی عروج پہ ہیں۔ کیمرون اور علی سے انہوں نے منگنی کر لی ہے، جلد شادی ہونے والی ہے۔ پاکستان سے کون کون جائے گا، بڑی کیاسرائیاں اور تبصرے ہو رہے ہیں۔ اور زلفی بخاری تو لندن میں ہی ہیں، وہ ضرور جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رات گئے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا آبنائے ہرمز کے متعلق بڑا اہم اناؤنسمنٹ کی ناظرین انہوں نے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آج سے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کو نکالنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اس کا نام ہے پروجیکٹ فریڈم، اس کا نام دیا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میرے نمائندہ ایران کے ساتھ بڑی مثبت بات چیت کر رہے ہیں اور یہ بات چیت کا عمل سب کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو ہرمز سے محفوظ راستہ فراہم کریں گے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس پہ ناظرین یہ ہوا کہ میڈیا میں اور بعض پرنٹ میڈیا میں اور ٹی وی چینلز میں بھی بعض نے یہ تاثر لے لیا، اس خبر کو مس ٹویٹ وہ کیا، کوٹ کیا کہ آبنائے ہرمز کھول دیے جی، ایران کا مطالبہ پورا ہو گیا۔ میں نے پھر اس پہ تحقیق کی، اپنے ایک دو سینئر سے بھی بات کی، پھر اس ٹویٹ کو ڈھونڈا، اس کو پڑھا، اس کا سارا وہ میں نے آپ کو ابھی سنا دیا۔ آبنائے ہرمز نہیں کھلی، یعنی ناکہ بندی جس کو ہم کہتے ہیں، ایران کہتا ہے، ہم کہتے ہیں، ناکہ بندی ختم نہیں کی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ انہوں نے کہا کہ جو پھنسے ہوئے آلریڈی جہاز ہیں، کوئی 400 کی فگر ہے، 1000 کی فگر، مختلف فگرز ہیں، اور اس میں آئل بھی ہے اور باقی اشیاء بھی ہیں، تو وہ ہم ان کو بحفاظت گزاریں گے۔ تو بڑی اچھی بات ہے اگر یہ بھی کر دیا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی جب میں ابھی ریکارڈنگ کرانے کے لیے آ رہا تھا تو ایران سے ایک خبر آئی کہ ایک کوئی جنگی بحری جہاز تھا امریکہ کا، وہ بڑھ رہا تھا آبنائے ہرمز میں ایرانی حدود کی طرف۔ اسے پہلے وارننگ دی گئی، اس نے وہ وارننگ نہیں مانی، پھر اس پہ میزائل فائر کیے گئے تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس طرح کی شرارت امریکہ کی طرف سے، ایک طرف یہ اعلان آتا ہے پازیٹیو، پھر ساتھ ہی آپ شرارت کرتے ہیں، تو شرارت نہ کریں۔ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے، اچھی بات ہے۔ پھر اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ کیا ناظرین، وہ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ایرانی عملہ تھا، جو پھنسا ہوا تھا اس سارے میں، جو ان کا ایران کا ایک جہاز، آپ کو پتہ ہے ناظرین، امریکیوں نے ایم وی ٹوسکا، وہ اس کی تحویل میں تھا۔ پھر جہاز کے 22 عملہ ارکان کو گزشتہ رات بحفاظت پاکستان منتقل کیا گیا۔ ایرانی عملے کو آج تمام ضروری کارروائی کے بعد ایران روانہ کیا جائے گا۔ ایرانی جہاز کو بھی ضروری مرمت کے بعد پاکستانی سمندری حدود میں واپس لایا جا رہا ہے اور جہاز کی مرمت مکمل ہوتے ہی اسے اصل مالکان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ عملے کے انخلاء اور جہاز کی واپسی کا عمل امریکی اور ایرانی حکام کے تعاون سے مکمل کیا گیا۔ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان یہ اقدامات اہم ترین اعتماد سازی کی علامت ہیں۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے ڈائیلاگ اور سفارتکاری میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستانی حکام کا ایران اور امریکہ کے تعاون پر اظہار تشکر۔ یہ ڈار صاحب کا ٹویٹ ہے
خبر ہے، یہ بھی بڑی خوشائند خبر ہے۔ 22 حملے کے ارکان تھے، باقی سارا معاملہ تھا، جہاز کی مرمت بھی ہم کرائیں گے، ہماری نیوی کرے گی۔ تو یہ دونوں خبریں بڑی پازیٹیو ہیں، اور ساتھ ساتھ نئی تجاویز کے حوالے سے بھی امریکی صدر نے کہا ہے ایران کی 14 نئی پروپوزل انہیں موصول ہو گئی ہیں، وہ آج رات کو کوئی اعلان ہو سکتا ہے کہ وہ ان تجاویز کو مانتے ہیں نہیں مانتے۔ پھر امریکی میڈیا نے کل خبر دی تھی کہ آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو فی الحال تو پاکستان میں کوئی ایسی تیاری نہیں ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ ہمیں تو اس وقت یقین آئے گا اس خبر پہ جب پاکستانی دفتر خارجہ باضابطہ کوئی ڈیٹ کا اعلان کرے گا، ایران کہے گا جی ہمارا ڈیلیگیشن جا رہا ہے، امریکہ بھی کہے گا ڈیلیگیشن جا رہا ہے، اور یہاں جب لینڈ نہیں کرتے مجھے نہیں یقین آتا کہ وہی بات ہے۔ بہرحال پازیٹیو سائڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تیل کی قیمتیں کچھ نیچے آئی ہیں ناظرین، اب مزید نیچے آنے کی اطلاعات ہیں، اور تیل کی قیمتوں میں مزید کمی ہوگی، اور اس حوالے سے اگر کمی ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنے چاچو وزیر اعظم سے بھی یقین ہے کہ وہ تیل کی قیمتیں کم کریں گے، اس میں کوئی اور معاملہ نہیں کریں گے۔ ناظرین ایک اور خبر کل سے گردش کر رہی ہے، تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں گا۔ عمران خان کی پہلی اہلیہ، سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کی دوسری شادی کی بات ہو رہی ہے۔ کیمرون ارلی ہیں، بڑے وہ ٹاپ کے بزنس مین دنیا میں کہتے مانے جاتے ہیں، اور جمائمہ خان ان سے شادی کر رہی ہیں، منگنی ہو گئی ہے، باقی تقریبات اسی سال ہوں گی، اور اس پہ بڑے چرچے ہو رہے ہیں، بڑی گفتگو ہو رہی ہے، کچھ ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے۔ اصل میں ٹرولنگ تو دوسری سائڈ پہلے کرتی ہوتی تھی، اب جواباً نون لیگ والے بھی لگے ہوئے ہیں ٹرولنگ کرنے میں، مختلف قسم کی اے آئی سے ویڈیو بنا کے چلائی جا رہی ہیں، تاثر دیا جا رہا ہے، کچھ کہانیاں بھی گھڑی جا رہی ہیں کہ جی شادی میں شرکت کے لیے ایک دعوت نامہ آئے گا، اور برطانیہ سے دعوت نامہ آئے گا تو برطانوی حکومت کہے گی کہ عمران خان کو جیل سے نکال کے شادی میں شرکت کے لیے برطانیہ بھیج دیں۔ یہ خوابی باتیں ہیں، میری نظر میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کی جب علیحدگی ہوئی جمائمہ سے تو انہوں نے 2 شادیاں کی، اور ایک اینکر سے کی اور ایک ابھی بشریٰ بی بی سے ہے، ذاتی معاملہ ہے، میں تو اس پہ تبصرے نہیں کرتا ہوتا زیادہ۔ جمائمہ خان نے بہرحال عمران خان کو 2017-18 میں ایک بڑی آزمائش سے بچایا تھا۔ یہ جو بنی گالہ میں 300 کنال کا گھر ہے عمران خان کا، اس کی خریداری کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ تک کیس گیا، پھر انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ دیے، پیمنٹ بھی ساری انہوں نے کی تھی، تو اس حوالے سے بھی اس نے وفا نبھائی۔ اب عمران خان کے دونوں بیٹے بھی وہاں رہتے ہیں، اور ایک اور مبینہ طور پہ بات کی جاتی ہے، تصویریں بھی بعض دفعہ آتی ہیں، بعض دفعہ تصویریں بھی آتی ہیں کہ عمران خان کی جو ایک بیٹی تھی جو امریکہ میں پیدا ہوئی تھی، جسے وہ مانتے نہیں، امریکی عدالت میں ایک مرتبہ کیس بھی ان کے خلاف فیصلہ بھی آیا تھا، وہ بھی جمائمہ کے پاس رہتی ہیں۔ چلیں جی، ہم پرسنل معاملہ ہے، میں اس پہ زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرتا۔ وہ نجی چینل کے افتخار صاحب ہیں، بڑے سینئر صحافی، ان کے پروگرام میں جب عمران خان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک دفعہ ایک ٹاک شو میں بابر گوری سے بڑا ان کا ٹاکرا ہوا تھا، بابر گوری نے تصویریں دکھا دی تھیں، سب کچھ دکھا دیا تھا، اور عمران وہاں لڑائی کا ماحول بھی بنا تھا۔ بہرحال یہ ایک ہسٹری ہے، بدنما ہسٹری ہے، غلط ہسٹری ہے، اور جو بھی ہے میں اس پہ زیادہ بات نہیں۔ تو اب کہانیاں کچھ کہہ رہے ہیں پاکستان سے کون کون جائے، میں نے کہا یہ اس طرف سے تو زلفی بخاری تو لندن میں ہی ہے، وہ تو یقیناً جائے گا، اور عمران خان کے بیٹے بھی یقیناً شریک ہوں گے۔ دیکھتے ہیں یہ شادی پر کیا اخراجات آتے ہیں اور کیا تبصرے ہوتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے لیے ایک نئی چیز پاکستانی میڈیا کو مل گئی ہے، تو اس پہ کب تک یہ تبصرے چلیں گے۔ تو انشاءاللہ ناظرین جلد نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔